تو عام الفیل میں بتا رہا تھا آپ کو. ترمذی کی روایت ہے، صحابی رسول ہیں قیس ابن مخرمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، میں اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، ہاتھی والے سال پیدا ہوئے. جس سال ابرہہ لشکر لے کر آیا، اس کو برباد کیا گیا، اسی سال پیدائش ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کس سال پیدا ہوئے؟ عام الفیل. عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد. سن کتنی تھی؟ 571. ابھی کیا چل رہی ہے؟ 2017 ہے نا. تو 571 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں. تو دو باتیں کلیئر ہو گئی. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تین باتیں ہو گئی. چوتھی چیز وقت کیا تھا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ صبح صادق کے بعد، یعنی فجر کی اذان کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم تھا. طلوع آفتاب سے پہلے، صبح صادق کے بعد، سورج کے نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد، یعنی فجر کی جب اذان ہو جاتی ہے، وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے سورج کے نکلنے کے پہلے تک یہ وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں. تو سال کلیئر ہو گئی، مہینہ کلیئر ہو گیا، وقت کلیئر ہو گیا. دن کون سا تھا؟ دن اگر دیکھنا چاہیں تو مسلم شریف کی بالکل صاف روایت موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دن سوموار کا تھا. کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی آپ روزہ سوموار کے دن کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے جو جواب دیا، ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ، مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھے نبی بھی بنایا گیا، اسی دن مجھے نبی بھی بنایا گیا اور اسی دن میں پیدا ہوا. ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ. معلوم یہ ہوا کہ سوموار کا دن تھا جس دن اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. تو 571 عیسوی، عام الفیل، ربیع الاول کا مہینہ، سوموار کا دن، صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے. اب ایک چیز رہ گئی، تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ کون سی تھی؟ جب آپ تاریخ کا پتہ لگانے کے لیے جائیں گے پھر آپ کو اختلاف ملے گا. جب تاریخ کا پتہ لگانے کے لیے جائیں گے یہاں سے اختلاف آپ کو ملے گا، یہاں تک سب ٹھیک ہے. اب آئیے دیکھیے تاریخ کے بارے میں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 8 تاریخ تھی. کتنی تاریخ تھی؟ 8 تاریخ تھی. علامہ البانی نے بھی اسی کو ہی صحیح کہا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 8 تاریخ تھی. ایک چیز ابن جریر طبری نے اور ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. امام ابن کثیر نے کیا لکھا؟ 8 تھی. یہ دونوں کیا لکھ رہے ہیں؟ 12 تھی. علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی. 3 تاریخیں ہو گئی. علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب سیرت النبی کے اندر لکھا ہے اور علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین کے اندر لکھا ہے اور اکبر خان نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی. تو 8 10 8 9 10 12 4 ہو گیا. اس کے علاوہ بھی کسی نے 17 لکھا ہے کہ 17 تاریخ تھی ربیع الاول کی، کسی نے 20 لکھا ہے
کسی نے 22 لکھا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی جو ان کی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین، انہوں نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 10 محرم لکھا، سب سے ہی الگ 10 محرم۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں، ان کے نام کی 11ویں مناتے ہیں، ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، اور ان کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور ان کے ایک ایک حرف پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مانے۔ غنیۃ الطالبین کے اندر انہوں نے 10 محرم لکھا ہے، 10 محرم۔ تو اتنی تاریخیں ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں 10 محرم ہے، ابن کثیر کہہ رہے ہیں 8 ہے، ابن جوزی کہہ رہے ہیں 10 ہے، تبری اور ابن ہشام کہہ رہے ہیں 12 ہے، سلیمان منصور پوری اور شبلی نعمانی اور اکبر خان نجیب آبادی وہ کہہ رہے ہیں 9 ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہے کون سی؟ اب ان تمام اقوال کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 9 تاریخ کا قول راجح ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ 9 تاریخ کا راجح قول کیسے ہے؟ 9 تاریخ کا قول اس ایسے راجح ہے کیونکہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں ولادت ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا، سوموار کا دن تھا، یہ بالکل پکا ہے۔ سوموار کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جس سال آپ کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اس دن غور سے سننا، اس مہینے میں کوئی بھی سوموار میں 12 تاریخ پڑی ہی نہیں تھی۔ 12 تاریخ کو کوئی سوموار آیا ہی نہیں تھا۔ 12 تاریخ کو کوئی سوموار آیا ہی نہیں تھا اس مہینے کے اندر۔ 9 کو آیا، 12 کو نہیں آیا۔ تو جب سوموار پکا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، سوموار کو ہوئی اور سوموار والے دن 12 تاریخ آئی ہی نہیں، تو پھر 12 ربیع الاول کو پیدائش کیسے ہو سکتی؟ اس لیے راجح قول یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ اب میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اب اس میں ایک لفظ اور بڑھا لیجیے، اب اس کے آگے لفظ عید بڑھا لیجیے، عید میلاد النبی۔ اب یہ بن جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن، عید منانا، خوشی منانا۔ تو عید میلاد النبی کا معنی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوموار کا دن بھی آتا تھا، 9 تاریخ بھی آتی تھی، تو کیا صحابہ اکرام نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا؟ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس جشن کی جو شروعات ہوئی تھی، عید میلاد النبی کی جو شروعات ہوئی تھی، وہ سب سے پہلے 625 ہجری کے اندر، 625 ہجری کے اندر عراق کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام اربل ہے، اس جگہ پر ایک حکمراں تھا جس کا نام تھا ملک مظفر ابو سعید۔ سب سے پہلے اس نے جشن عید میلاد منانا شروع کیا، سب سے پہلے اس نے ریلیاں نکالی، سب سے پہلے اس نے جلوس نکالے عراق کے اندر۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے کتنے سال کے بعد؟ جب آپ کی وفات کے کتنے سال بعد؟ 615 سال بعد. ہجرت سے 625 ہجری. ٹھیک ہے، 625 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے ملک عراق کے اندر ریلیاں نکالی، جلوس نکالے، جشن عید میلاد النبی منایا. ملک مظفر ابو سعید نے اور اس کے جواز کا جو فتویٰ دیا، اس دور کا ایک عالم تھا جس کا نام ابو الخطاب ابن دحیہ تھا، اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا، جس کے بدلے میں ملک مظفر ابو سعید نے 1000 دینار اس کو انعام میں دی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ابن نجار کا قول بیان کرتے ہیں، لسان المیزان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ابو الخطاب ابن دحیہ نام کا جو مولوی تھا اس زمانے میں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رأیت الناس مجتمعین علی کذبہ، یہ ایسا آدمی تھا کہ جس کے جھوٹ پر لوگوں کا اتفاق تھا کہ یہ بڑا ہی جھوٹا آدمی تھا. وہ چیزیں بھی بیان کرتا تھا جس کو معلوم نہ ہو، وہ چیزیں بھی سنا دیتا تھا جو اس نے کبھی نہ سنی ہو، اپنی طرف سے بھی لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا. جھوٹے آدمی نے فتویٰ دیا اور بنانا کس نے شروع کیا؟ ایک بادشاہ نے، ایک فرما روا نے، جو اربل یا اربل کا رہنے والا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 625 سال کے بعد میں شروع ہوئی ہو، شریعت کے اندر اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ایک چیز اور دیکھیے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، صحابہ اکرام کا جو زمانہ تھا، اگر آپ چاہتے تو کیا آپ صحابہ کو حکم نہیں دے سکتے تھے کہ 2 عید تو تم لوگ مناتے ہو، عید اور بقر عید، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، تیسری عید عید میلاد النبی بھی مناؤ؟ اگر آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا. نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، کان لأہل الجاہلیت یومان کل سنت فی کل سنت یلعبون فیہما. جاہلیت کے زمانے میں ہم لوگ 2 عیدیں منایا کرتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، جشن منایا کرتے تھے. فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے اور آپ نے فرمایا، کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما. اے لوگوں، تم 2 دن جشن مناتے ہو، عید مناتے ہو، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بہتر 2 عیدیں دے دی ہیں، اس سے بہتر تمہیں 2 دن دے دیے ہیں. اس دن تم خوشیاں منایا کرو، اس دن تم خوش ہوا کرو، اس دن تم عید منایا کرو، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. یہ نسائی کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 2 عید منانے کا حکم دے رہے ہیں، 2 عیدوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے. اگر عید میلاد النبی بھی منانا ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کی جگہ تیسری کا بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن تیسرے کا حکم نہیں دیا، 2 ہی کا حکم دیا. معلوم یہ ہوا کہ 2 عیدیں تو اسلام کے اندر جائز اور سنت ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی تیسری عید مناتا ہے تو وہ ناجائز ہے، سنت تو ہو ہی نہیں سکتی. اب اگر وہ سنت نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگی، سوال پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ کے ہمیں بتاتی ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، جس نے کوئی ایسا کام نکالا، من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے. تیسری عید آپ نے نکالی، 2 عید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. فرمایا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی ایسا کام کیا، من احدث فی امرنا، جس نے کوئی نئی چیز دین کے اندر نکالی، ھذا ما لیس منہ، جو شریعت کے اندر نہیں ہے، جس کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، مردود ہے. 2 عیدوں کا حکم نبی نے دیا. تیسری عید کس نے نکالی؟ 625 ہجری کے اندر، عراق کے اندر. اور پیارے نبی نے کیا فرمایا؟
کہ جس کا حکم میں نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیے